नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। ये आयत करीमा सूरह नूर आयत नंबर 41 है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है, और पर फैलाए परिंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। हर एक इनमें से अपनी नमाज और तस्बीह को जानता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ ये कर रहे हैं इन तमाम बातों को जानता है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया है कि आसमान और ज़मीन में पाए जाने वाले परिंदे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तस्बीह बयान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बाज़ लोगों की तरफ से एतराज़ के तौर पर ये बात आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये परिंदे ये बेज़ुबान, हालांकि ज़ुबान होती है लेकिन मुहावरे के तौर पर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं बेज़ुबान, हालांकि उनकी भी ज़ुबान होती है। तो ये बेज़ुबान कैसे नमाज़ पढ़ते हैं और कैसे इनकी तस्बीह होती है? इसकी वजह इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 के अंदर बयान फरमाया, और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वज़ाहत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ बयान फरमाता है कि आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी पाई जाने वाली चीज़ें हैं, यानी आसमान और ज़मीन और उनके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती हैं। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। कैसे करते हैं ये तुम्हें मालूम नहीं है। करते हैं लेकिन कैसे करते हैं ये तुम्हें मालूम नहीं। तो परिंदे हों या इसी तरह से और जो दूसरे जानवर हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं सकता है। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानवरों के बारे में उसे मालूम नहीं है। वो आपस में कैसे बात करते हैं क्या हम समझते हैं? जानवर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या हमें मालूम है वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? परिंदा अपने बच्चे से क्या कह रहा है, क्या हमें मालूम है वो क्या कह रहा है? दरिंदा अपने बच्चे से क्या कह रहा है, क्या हमें मालूम है कि वो क्या कह रहा है? तो हमें इस पे तो कभी एतराज़ नहीं है कि भाई आपस में ये क्या बात कर रहे हैं, हमें मालूम है नहीं, तुम बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? इस पर कैसे एतराज़ कि नमाज पढ़ रहे हैं या तस्बीह कर रहे हैं, तो इस पे कैसे एतराज़? ये जाहिलाना एक तरह की बात होती है। बाज़ लोग इस तरह की बातें जो हैं आपस में कर देते हैं, लेकिन ये जो है ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें उनके बारे में समझते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कह क्या रहे हैं। नमाज हो या तस्बीह हो, ये ज़ुबान से बोलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाती है। नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर रहे हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहे हैं, तो यही तो नमाज है। यानी अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं। नमाज के अंदर मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करता है? कलाम करता है। तो वो कलाम हम समझते हैं, क्या जानवर इस कलाम को समझते हैं? जब जानवर हमारे कलाम को नहीं समझते तो उनके कलाम को हम कैसे समझ सकते हैं? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पर फैलाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, ये इस तरह की एक बात अभी आई थी, एक एतराज़ के तौर पर हमारे किसी भाई ने सवाल किया था, तो वो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने भी इस बात की वजाहत कर दी जाए, क्योंकि इस तरह की बातें कुछ लोगों की तरफ से आती रहती हैं। इसी तरह से सलात का माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ पढ़ने के लिए
حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، یا اسی طرح سے پرندوں کے لیے بھی یہ بات آئی کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی بعض لوگوں کو جو ہے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی قرآن تو تبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے، تو اس میں نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا، کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو یہاں دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ الفاظ بلکہ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز ایسی نہیں ہے کہ آپ بتا دیں اور سمجھ میں آ جائے۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز میں نے بتا دیا کہ بھی ایسے ایسے کرنا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ نماز ایک پریکٹیکل ہے، اسے کر کے دکھانا پڑے گا، اسے کر کے بھئی جھکنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ کہاں باندھنا ہے یہ کر کے دکھانا پڑے گا۔ رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے، کتنا کرنا ہے یہ کر کے دکھانا پڑے گا۔ سجدہ کرنا ہے تو یہ کر کے دکھانا پڑے گا، اور یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتلایا، اور آئے حضرت جبریل علیہ السلام اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس طرح سے جماعت کرنا ہے، اس طرح سے ہمیں یہ عبادت کرنا ہے۔ تو یہ نماز کا ایسے ہی یہ نماز کا معاملہ ہے، یہ صلاۃ کا معاملہ ہے کہ یہ ایسا ایک پریکٹیکل لفظ ہے جو قرآن کے ذریعے سے کہا تو جا سکتا ہے کہ ہاں آپ کو نماز قائم کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل کر کے قرآن نہیں دکھائے گا، قرآن پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائے گا۔ اب اس پہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھورا ہے۔ قرآن ادھورا نہیں ہے، عقل تمہاری ادھوری ہے۔ قرآن ادھورا نہیں ہے، عقل تمہاری ادھوری ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکل یعنی کسی کے ذریعے سے سمجھ میں آنے والی ہیں، دیکھ کر آدمی اسے سمجھے گا، بول کر یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آئی بات میں اب اس پر یہ کہنا کہ اس کی ذمہ داری گویا کہ امام بخاری کو دے دی گئی، جو 250 ہجری میں جو انتقال کیے ہیں، تو یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے بیان کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا ہے اکٹھا، جو پہلے سے ادھر ادھر لوگوں کے زبانوں پہ تھی، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرما دی اپنی سند سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو امام بخاری کی بات پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو امام مالک کی بات لے لیجیے، وہ تو پہلے کے ہیں بھئی، 94 ہجری کی پیدائش ہے ان کی، امام بخاری کی 194، ان کی 94 ہجری ہے، تو ان کی بات لے لیجیے، ان کی کتاب موطا امام مالک یہ تو موجود ہے۔ ایسے ہی اگر ان کی بات نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث ہی کو ذکر کیا ہے، احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی میں اپنے دادا کے حوالے سے کوئی بات کہوں کہ میرے دادا نے کہا اور مجھ سے یہ بات میرے والد نے بیان فرمائی، تو یہ بات آج کی ہوگی یا میرے دادا کی ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے۔ اب میں اسے کتاب میں لکھ دے رہا ہوں، اب آپ کہیں کہ نہیں یہ 100 سال بعد کی بات ہے، یہ تو 100 سال پہلے محمد بخش جو ہے انتقال کر چکے تھے، یہ 100 سال پہلے انتقال کر گئے، اب ان کے پوتے جو ہے آج بتلا رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بات نہیں مانی جائے گی، یہ ان کی نہیں، یہ بے وقوفی والی بات نہیں ہے۔ بھائی میں ایک سند بتلا رہا ہوں، امام بخاری ایک سند بتلا رہے ہیں کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اور وہ فلاں صحابی سے بیان کرتے ہیں، اور فلاں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، رفع الیدین کا یہ طریقہ ہے، آمین کہنے کا یہ طریقہ ہے، اور فلاں کام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہ بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی۔ اور ویسے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ظاہر سی بات ہے امام بخاری بھی ایک عالم ہے،
تو اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور دوسرے جو آئندہ آنے والے ہیں ان تک پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ لوگوں کو حدیث ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن ہی سب کچھ ہے اور اسی سے ہم اپنی مرضی سے اپنے من کے موافق معنی سمجھیں گے اور نکالیں گے، من کے موافق معنی سمجھتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیا بیان فرمایا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، تو وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جاہلانہ اعتراض ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔